نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ذی الحجہ کی آج 4 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ پورے سال میں علی الاطلاق سب سے بہترین عشرہ مانا جاتا ہے۔ راتوں میں اگر سوال کیا جائے کہ سب سے بہترین اور افضل راتیں کون سی ہیں پورے سال میں، تو جواب ہوگا رمضان کی آخری 10 راتیں۔ لیکن اگر دن کے بارے میں سوال ہو کہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں، تو وہ سب سے افضل دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، عشرہ ذی الحجہ ہے، جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ ان دنوں میں نیکی کرنا سب سے زیادہ افضل ترین عمل ہے۔ مثال کے طور پر جن ایام سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، اگر ان ایام میں انسان 2 رکعت نفلی نماز پڑھتا ہے یا اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو یہی کام رمضان میں دن میں کرتا ہے، دونوں میں کون افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان دنوں میں جو شخص نیکی کا کام کرتا ہے وہ سال کے 12 مہینے کے تمام دنوں میں کیے گئے کاموں سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصوم کی روایت ہے 2438، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، سال کے 365 دنوں میں 360 دنوں میں
کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے، کوئی بھی ایسے ایام نہیں ہے جس میں نیکی کی جائے تو وہ ثواب ملے جو عشر ذی الحجہ کے دنوں میں کرنے کا ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں اگر کوئی صحابی، کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرے تو کیا وہ عمل بھی افضل نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بھی دوسرے دنوں میں اتنا افضل نہ ہوگا جتنا ان دنوں میں ہوگا۔ ہاں ایک بندہ جو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، فلم یرجع من ذالک من شیء، کوئی بھی چیز واپس لے کر گھر نہ آئے، یعنی کہ جو مال لے کر گیا تھا وہ سارا کا سارا قربان کر دے اور خود اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ہاں اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ افضل کام کر کے گیا ہے۔ یعنی عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے انہی شروعاتی 10 دنوں میں نیکی کرنا اتنا افضل عمل ہے، اتنا بہترین کام ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان اپنے مال اور جان سب کچھ قربان کر دے تب اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ انہی ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اسی کی آج 4 تاریخ۔ ان 10 دنوں میں بھی انسان چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو ویسے بھی ہم اور آپ روزہ رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے۔ آج جمعے کا دن ہے، آنے والی جمعرات کو عید الاضحیٰ ہے۔ جمعرات سے ایک دن پہلے جو بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن ہم اور آپ کو روزہ رہنا ہے، جسے عرفہ کا روزہ کہتے ہیں۔ اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصیام 1162، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اپنے اللہ سے امید ہے، مجھے اللہ رب العالمین سے یہ گمان ہے کہ اس دن جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے گا، معاف کر دے گا، اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اس روزے کی یہ فضیلت ہے، اس لیے آنے والے بدھ کو روزہ رکھنا نہ بھولے۔ ایک روزے میں 2 سال کا ثواب مل رہا ہے، 2 سال کے گناہ، صغیرہ گناہ انسان کے معاف کیے جا رہے ہیں۔ جمعرات کو انشاءاللہ ہم اور آپ قربانی کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کیا صرف مسلمان کرتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ صرف مسلمان قربانی نہیں کرتے۔ قربانی کا معنی ہی ہوتا ہے کہ اپنی کسی محبوب چیز کو اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ کی قربت کو طلب کر رہا۔ انسان اپنے معبود کے قریب ہونے کے لیے جو ایفرٹ کرتا ہے، جو اپنے جذبات، اپنی محبت، اپنے مال و دولت کی قربانی پیش کرتا ہے، نذرانہ پیش کرتا ہے، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، کیا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں قربانی کسی نے کی؟ تو قرآن حکیم اس کا جواب دیتا ہے قربانی دینا انسان کی فطرت میں ہے، انسان یہ چاہتا ہے، اس کے فطرت میں کہ قربانی دے۔ اس زمین پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، ان کی قربانی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور ان کا واقعہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، لیکن تورات میں جو اس سے فائدہ عوام کو ہونے والا تھا وہ فائدہ نہیں بیان کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جو انسانوں کے لیے عبرت کی چیز ہیں وہ باتیں قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں۔ اور اللہ نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کے پڑھنے والوں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پوری سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ بیان کر دیجئے۔ تورات میں پہلے بیان کیا گیا تھا لیکن وہاں وہ مقصود نہیں حاصل ہوا، اس لیے اللہ نے فرمایا پوری امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کیا جائے۔ وہ کیا منظر ہے؟ اللہ نے کہا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ آدم کے دونوں بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے مار ڈالوں گا، قتل کر ڈالوں گا۔ تیری قربانی کیوں قبول کر لی گئی، میری قربانی کیوں نہ قبول ہوئی؟ سامنے والے نے پلٹ کر جواب دیا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین تقوی والوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، میرے دل صاف تھے، میں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اللہ نے میری قبول کر لی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں، کیسے پتا چلا کہ دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی؟ اللہ نے یہ بات تو کہی دی کہ ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی، پتہ کیسے چلا؟ آج ہم اور آپ کو نہیں پتہ چلتا، لیکن علامات ہر چیز کی ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ قرآن اس کے جواب سے خاموش ہے، البتہ مفسرین نے اس پر بحث کی ہے۔ سب سے مشہور ترین قول یہ ہے کہ جس کی قربانی قبول ہوئی آسمان سے آگ آئی اور اس کی قربانی کو کھا گئی، خاکستر کر گئی، تو یہ علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ممکن ہے غیبی خبر ان کو ملی ہو یا کوئی اور ظاہری علامت نشانی ہو جو ان کے زمانے میں لوگ مانتے رہے، اس کی بنیاد پر یہ کہا گیا۔ بہرحال قربانی ایک کی قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی، اور یہ اس زمانے میں تھا۔ قرآن کریم میں 4 پارے کے اندر ذکر ہے کہ ایک نبی کی امت کے لوگوں نے نبی سے مطالبہ کیا، آپ ہمیں ایسی کوئی نشانی لاؤ، ایسی کوئی چیز پیش کرو جس کو آسمان کی آگ آئے اور کھا جائے، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ تم سچے انسان ہو، متقی انسان ہو۔ تو قرآن نے اشارہ دیا کہ اس زمانے میں قدیم دور کے اندر ایسا تھا کہ علامت کے طور پر آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور انسان کی قربانی کو کھا جاتی تھی، اندازہ ہوتا تھا اس سے کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ علامت تو ظاہری دکھی، اللہ نے اگلے ٹکڑے میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی کو متقیوں سے قبول فرماتا ہے۔ تو تقوی کا تعلق تو دل سے ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، دل میں تقوی ہوتا ہے، دل میں تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری دل میں ہوتی ہے۔ اور قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ آپ کا ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا خالص ہے۔ مفسرین نے ایک وجہ بتائی ہے کہ قابیل کی قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی اور حابیل کی کیوں قبول ہوئی۔ کہا قابیل یہ اناج پیدا کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، قربانی جب پیش کرنے کی باری آئی تو چونکہ اس کی نیت خالص نہ تھی، ردی مال اللہ کی بارگاہ میں اس نے پیش کیا تھا۔ اور حابیل جس کی قربانی قبول ہوئی تھی وہ جانور پالا کرتا تھا، مویشیوں کا پالنہار تھا، اس نے بہترین موٹا تازہ ایک دمبا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا تھا۔
یعنی یہ علامت دنیا میں دی گئی کہ ایک بندے نے اپنے دل سے اپنی طرف سے بیسٹ چیز اللہ کی راہ میں قربان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خلوص نیت کے حساب سے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، اور ایک شخص نے اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر ایک گندی چیز اور ایک ردی قسم کا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا تو اللہ نے اسے قبول نہ فرمایا۔ اسی لیے آج بھی ہماری شریعت کے اندر قربانی کے حوالے سے کہا گیا کہ عیب دار جانور اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا کہ ہم اور آپ اپنے دل کے اعتبار سے قربانی کو لے کر کتنے سینسٹیو ہے، کتنے مخلص ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ قربانیاں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں دو ٹوک میں اسی فلسفے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ حج کے اندر آیت نمبر 37 میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اے میرے بندو، جب میرے حکم کی تعمیل میں تم قربانیاں دینا، جب تم اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، اس میں سے خود کھا لینا اور مانگنے والوں کو، نہ مانگنے والوں کو، فقیروں کو، سب کو کھلانا۔ یہ اللہ حکم دینے کے بعد ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ اے میرے بندو، تمہارے رب کو، تمہارے اللہ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کے خون پہنچتے ہیں، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، بلکہ تمہاری دلوں میں جو تمہاری دھڑکن ہے، جو تمہاری سوچ ہے، جو تمہاری نیت ہے، جو تمہارا اخلاص ہے، وہ اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی جاننا چاہتا ہے، قربانی کا یہی فلسفہ ہے۔ یہ دلوں کے امتحان کا ایک بڑا امتحان ہے۔ انسان اگر جاننا چاہتا ہے کہ میرا دل اللہ کے لیے کتنا خالص ہے، اسی قربانی کے اندر، عید الاضحیٰ کے اندر اس کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اے میری امت کے لوگوں، اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتا، اللہ تمہاری دولتوں کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کتنا خالص ہے، تمہارے اعمال کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ فیصلے سنایا کرتا ہے کہ اس کی قبول کرنی ہے کہ اس کی قبول نہیں کرنی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کو، اپنے دل کی نیتوں کو صحیح کرنا ہوگا۔ ہمارے قربانیوں کے گوشت اور اس کے خون سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ دلوں کا ایک امتحان ہے، یہ جذبات کی قربانی کا امتحان ہے، اور یہ بڑی آسان قربانی ہے جو ہمیں ملی ہے، ایک جانور ہی تو ذبح کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا ہوگا، کتنا عجیب مرحلہ رہا ہوگا، ناقابل یقین بات رہی ہوگی۔ اور یقین مانیے، اس دور میں اگر قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب کے ذریعے سے، مشکوک کتاب کے ذریعے سے ہمیں یہ خبر دی جاتی، وحی کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے بتایا جاتا کہ پرانے زمانے میں ایک کوئی باپ تھا جو اپنے چھوٹے سے بچے کو ذبح کرنے کے لیے چھری بھی اٹھائی تھی، زمین پر بھی لٹا دیا تھا، آج کوئی یقین نہ کرتا، اس بات کو کوئی نہ مانتا، لیکن قرآن نے بیان کیا بھائی ہمیں ماننا ہے، اور یہ سچائی ہے، تاریخ کے پنوں میں یہ چیز رقم ہے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک باپ جس کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہو، خاص طور سے اکلوتے بیٹے کی محبت ہو، وہ اپنے اسی پدری محبت و شفقت کے ساتھ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھے ہل جائے گا، بدن اس کا لرز جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اللہ کوئی اولاد نہیں ہے، دے دے، ربی حب لی من الصالحین۔ گھر سے نکالے گئے، اللہ کی طرف چل پڑے، اللہ رب العالمین سے نیک اولاد کا مطالبہ کیا، عمر کافی گزر گئی، ایک بھی اولاد نہیں، ایک بھی بیٹا نہیں، ایک بھی بیٹی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر دراز ہو جانے کے بعد ایک نرینہ اولاد عطا فرمائی، اسماعیل علیہ السلام۔ 7 سے 13 سال اسی بیچ میں عمر حضرت اسماعیل کی تھی، اتنے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل خواب میں دکھلاتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، بس خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی پیاری اور اپنی نرینہ اولاد محبوب کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل ہونا صدیق ہونے میں بڑا فرق ہے۔ خلیل کے معنی میں بھی دوست، صدیق کے معنی میں بھی دوست۔ خلیل دوستی کا وہ درجہ ہے جس میں کوئی شراکت نہیں ہوتی ہے، جس میں کوئی اور پارٹنر اپنی جگہ نہیں بنانے پاتا ہے، دو کے بیچ میں تیسرا نہیں آنے پاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن نے کہا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ اپنے بچے کی محبت میں گرفتار ہو جائے، مجھے بھول جائے؟ اللہ رب العالمین نے کہا آزماتے ہیں اپنے اس بندے کو۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، دنیا کو دکھانا ہے، ابراہیم کی امامت کو منوانا ہے، اسی لیے آپ کو آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلسل خواب دکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ ایک باپ کو جو بڑی آزمائشوں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد بیٹا ملا ہو، اللہ رب العالمین خواب دکھلا رہا اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ کی قسم ہے آج کے دن میں اگر ہمیں اور آپ کو ایک باپ کو ایک خواب دکھلا دیا جائے، باپ اپنی نیند کو بھول جانا کوشش کرے گا، باپ رات کو سونا چھوڑ دے گا، اپنے خواب کو جھٹلانا شروع کر دے گا، اپنے اس خواب کو کسی سے بیان کرنے کی ہمت نہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو کر لینے کے لیے، کر گزرنے کے لیے اپنے ہی بیٹے کے سامنے اپنی بات کو پیش کر دیا، اور کیونکہ نبیوں کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے، قرآن کریم کا جو اسلوب ہے عربی ماہرین بتلاتے ہیں، اپنے بیٹے کو انسان جب مخاطب کرتا ہے ایک انداز یہ ہوتا ہے یا ابنی، اے میرے بیٹے، لیکن اللہ نے یہاں پر ایسا نہ کہا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، ابراہیم فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے سے چھوٹے سے بیٹے، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے کلیجے، اے میرے وہ بچے جس میں میری جان بستی ہے، انی ارا فی المنام، میں تو مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو دیکھ لے تیری کیا رائے ہے، کیا تو ذبح ہونے کو تیار ہے؟ بڑا عجیب و غریب قرآن کا اسلوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کلیجے سے یہ بات کہی ہوگی، اور وہ بھی ایک اس بچے سے جو بھی 7 سے 13 سال کے درمیان کی عمر میں ہے، وہ بھی اکیلا ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، پہلے بیٹے ہیں، بڑی دعاؤں کے بعد ملے ہیں، دنیا ساتھ چھوڑ چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑھاپے کا سہارا دیا ہے، پھر اللہ کہتا ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے جو یہ بات کہی تھی، اس لیے نہیں کہی تھی کہ بیٹا اگر ہاں کہے گا تو کروں گا، نہ کہے گا تو نہیں کروں گا، نہ مشورے کے لیے نہیں کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی محبت ان کے لیے سب کچھ تھی، اور اللہ کا آرڈر ان کے لیے سب کچھ تھا، وہ کرتے ہر حال میں وہ کام، بس بیٹے کو آزمانا چاہتے تھے کہ بیٹا کیا کہتا ہے، فانظر ماذا ترى، بیٹا دیکھ لے تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑا وفادار بیٹا تھا فرمایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اس لیے کہ اس کی رائے معلوم ہو جائے گی، دوسری یہ اگر یہ موافق نکلا تو مجھے صبر کرنے میں تھوڑی مدد مل جائے گی، ورنہ میں کس کلیجے سے اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلاؤں گا۔ بیٹے کا جو جواب آیا، ابراہیم علیہ السلام کی ہمت بت گئی۔ ایک انسان کے ساتھ یہ کر رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کر رہا ہے، تصور سے بالا تر بات ہے۔ انسانی دنیا میں یہ چیز ناقابل یقین چیز ہے، لیکن پیغمبر کی کہانی ہے، پیغمبر کا واقعہ ہے، یقین کی چیز ہے، قرآن کی زبانی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا ابت افعل، جس طریقے سے ابراہیم نے پیار سے اپنے بچے کو پکارا تھا، اسی طرح سے بیٹے نے بھی اپنے ابا کو پکارا تو بڑے پیار سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان،
آپ وہ کام کر ڈالیے جس کا حکم اللہ آپ کو دے رہا ہے، جس کے بارے میں آپ سے کہا جا رہا ہے آپ وہ کام کر ڈالیے۔ رہی بات میری کہ میری کیا رائے ہے، تو ابا جان سن لیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کا یہ وفادار بیٹا آپ کے ہاتھوں سے ذبح ہو جائے گا، اف تک نہ کہے گا، صبر کا پہاڑ مجھے پاؤ گے۔ میں اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ میں اعتراض نہ کروں گا، میں بھاگوں گا نہیں، میں بگڑوں گا نہیں، میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ ابا جان اللہ آپ کو جو کہہ رہا ہے وہ کر ڈالیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کا حکم بھی مل گیا، بیٹے کی رائے اور اس کی منشا بھی پتہ چل گئی، اور خود کو تسلی بھی ہو گئی کہ میں اس آزمائش میں اکیلا نہیں ہوں، آزمائش کی اس بھٹی سے میرا بیٹا بھی گزر رہا۔ یہاں ایک چیز سوچنے کی ہے، باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، بڑی منتوں سماجتوں کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تبھی سے باپ کو امیدیں ہوتی ہیں۔ ابھی یہ بیج ڈلا ہی ہوتا ہے کہ باپ کو محبت ہو جاتی ہے کہ میری اولاد آنے والی ہے۔ کتنی خوابوں کی دنیا سے گزرنے کے بعد ایک بچہ ہاتھ میں انسان کے آتا ہے۔ وہ سارے دور ابراہیم نے دیکھے ہوں گے کہ انسان کے ہونے کی وجہ سے گود میں تو کھلایا ہوگا، 7 سال 8 سال 10 سال 13 سال کی عمر تک اپنے بچے کو تو پالا ہوگا، یہ امید تو لگائی ہوگی کہ یہ بڑا ہو کر میرے لیے سہارا بنے گا، اور وہ بھی اکیلی اولاد۔ اس کے باوجود بیٹا بھی تیار ہے اور باپ بھی تیار ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں گے تو سچ میں کانپنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے کائنات کے مخلوقات سن لو، میرے خلیل نے، میرے پیغمبر نے جب میرے حکم پر خود کو سرنڈر کر دیا اور اس کے بیٹے نے بھی خود کو سرنڈر کر دیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا کئی جگہوں پہ بیان فرمایا، لیکن اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی وفاداری کو بھی بیان فرمایا۔ فلما اسلم، یہ تسنیہ کسے گا، اللہ خود بیان فرماتا ہے جب میرے بندے خلیل نے اور میرے بندے کے بیٹے وفادار بیٹے اسماعیل نے دونوں نے خود کو سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے، دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور یہ چیز سوچنے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کس چیز کی دی، کس چیز کے لیے تیار ہوئے تھے؟ ان کو خود ذبح نہیں ہونا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت کو ذبح کرنے کے لیے اپنی رضامندی کی اظہار کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی دنیا ذبح کرنے جا رہے تھے، اپنے ایموشن اپنے جذبات کو قربان کرنے جا رہے تھے، اور ایک بیٹا تھا جو اپنی جان کو دینے جا رہا تھا۔ بیٹا جان دینے پہ تیار ہے، باپ جان سے بڑی چیز انسان زندہ ہو اور اپنے ایموشن اپنے جذبات کو قربان کر دے، یہ جان سے بھی زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی قربانی دے رہے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں کی ادا پسند آئی ہے، اللہ نے دونوں کی تعریف کر دی ہے اور فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دیکھو دنیا کے لوگوں، میرے پیغمبر نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا، اور کیسے لٹایا قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کن پٹی کے بل پر اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم نے زمین پر لٹا دیا اور چھری بھی گلے پہ رکھ دی۔ کوئی شک ابراہیم کی نیت پر نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نیت پہ کوئی شک نہیں، پورا خلوص اخلاص کی اس سے بڑی مثال کائنات نے نہیں دیکھی ہے۔ مال قربان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن دونوں چیزیں جو قربان ہو رہی ہیں یہ دنیا کی انمول چیزیں ہیں، انہی چیزوں کے لیے انسان جان دیتا ہے، اپنی محبت کو پانے کے لیے جان، اپنے جذبات کے لیے جان، اپنے بچوں کے لیے جان حاضر کر دیتا ہے انسان، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا اپنے بچوں کی پرورش کے لیے۔ اور جان کی بات آ جائے تو آدمی کون سی کسی چیز کی پرواہ کرتا ہے، اور دونوں پیغمبر نے دونوں ہی چیزوں کو ایک ساتھ قربان ہونے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیز دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ میرا پیغمبر خواب کو پورا کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہے، اگر اسے روکا نہ گیا تو یہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر ڈالے گا۔
میری محبت اس کے دل میں اس قدر ہے کہ یہ اپنی ننھی سی جان کو، جس کے اندر خود اس کی جان بستی ہے، یہ کوئی پرواہ نہ کرے گا اور میرے لیے اپنے بچے کو قربان کر دے گا۔ قرآن کریم میں وہ اسلوب دیکھیے، آواز جو اللہ کی طرف سے آئی ہوگی کس قدر آسمانوں کو چیرتے ہوئے، کس قدر فضاؤں کو چیرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ آواز دیتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے فرمایا ہم نے آواز لگائی۔ قرآن کا اسلوب دیکھو، اللہ فرماتا ہم نے آواز لگائی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے میرے پیغمبر ابراہیم بس کر، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اے میرے پیغمبر یہ تو ایک بڑی آزمائش تھی جس میں تو کامیاب ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر یہ لے جنت کا دمبا لے لے، میرے پیغمبر اے میرے خلیل اے میرے دوست اپنے بیٹے کو چھوڑ دے اور اس جانور کو ذبح کر دے، تیری قربانی قبول ہو گئی، تیرے دل کے جذبات کو میں نے دیکھ لیا، تیرے ایموشن کو دیکھ لیا، تیری محبت کو دیکھ لیا۔ اے میرے بندے تیری آزمائش یہ تھی کہ تو اپنے اللہ کی دوستی کے بیچ میں کسی کو آنے دیتا کہ نہیں آنے دیتا، آج تو نے خود کو سرنڈر کر دیا، اپنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو بھی میرے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چل میں اس سے راضی ہو گیا، میرے بندے کو چھوڑ دے، میں اتنا بے رحم نہیں کہ میں ایک انسان کو ایک باپ کے ذریعے سے ہی قتل کرواؤں، ذبح کرواؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قربانی کا جانور ہے، اسے تو ذبح کر دے، اور یہ اتنا بہترین تیرا عمل ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ دنیا جب تک قائم رہے گی تیری یہ سنت، تیری یادہ میں اپنے بندوں کے درمیان پھیلا دوں گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جب تک دنیا قائم رہے گی تیرا ذکر خیر ہوتا رہے گا، لوگ تیری تعریفیں کرتے رہیں گے، تیری اس ادا کو بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ نے انہی آیتوں کے اخیر میں کہا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم پر سلامتی نازل ہو، وہ میرا بڑا پیارا بندہ تھا، بڑا پیارا بندہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو جس نے سمجھ لیا، قربانی کرنے میں اسی کو مزہ آئے گا۔ گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے، دلوں میں اخلاص آئے کہاں سے؟ یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے کہا نا قربانی کہتے کسے ہے، قرآن کی ایک آیت سے اگر سمجھنا چاہتے ہیں اللہ چاہتا کیا ہے تو اللہ نے یوں سمجھایا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قربانی کرنے کے بعد دل میں اگر یہ خیال نہ آئے تو سمجھ لیجئے قربانی میں ابھی کچھ کمی ہے۔ فرمایا اللہ نے اے میرے بندو یہ فرماؤ، یہ کہو میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں کیسے اترے اور کیسے کامیاب ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک وعدہ لیا تھا، وعدہ دیا تھا۔ سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم، سرنڈر کرو خود کو، اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے زندگی گزارو گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ حاضر ہوں، اسلمت لرب العالمین، ساری کائنات کے رب کے سامنے میں خود کو سرنڈر کرتا ہوں۔ اسلام کا مطلب ہی ہے انسان اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے مال، اپنی جان، اپنی ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کر دے، اللہ جیسا تو کہے گا میں ویسے ہی کروں گا، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اس حساب سے ابراہیم علیہ السلام ایک سچے مسلمان تھے، ایک سچے اور پکے مسلم تھے، جنہوں نے سچ میں اسلام کی تعبیر پیش کی ہے کہ کوئی مسلمان ہو تو ایسا ہو جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو۔ اور یہ جو اللہ نے وعدہ لیا تھا اسلم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا آزمایا، کس کس قدم پہ آزمایا، پوری زندگی آزمائش سے بھری پڑی ہے۔
اور وہی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ آج تک باقی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا تھا آنے والی نسل تک تیری یہ ادا پہنچاؤں گا اور میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم تک یہ سنت ابراہیمی کو پہنچایا ہے۔ میرے رسول کو کتنی محبت تھی ابراہیم علیہ السلام سے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ یہی باپ اور بیٹے کی نسل سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا شجرہ حضرت اسماعیل ابراہیم سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو کہتے تھے جد الانبیاء، یہ نبیوں کا دادا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اپنے لیے جو درود پڑھنے کی بات کری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری امت کے لوگوں، میرے اوپر درود بھیجنا تو کیسے بھیجنا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کہا میری امت کے لوگوں میرے لیے دعا کرو تو ایسے کرو، اللہ محمد اور آل محمد پر ایسے برکتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ نازل فرمایا تھا۔ یہ پیارے پیغمبر تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 سال تک مسلسل قربانی کرتے رہے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے 100 قربانیاں کی، اپنے ہاتھ سے آپ نے کی، اور تقریباً 63 قربانیاں اپنے ہاتھ سے کی ہیں۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ باقی آپ کرو۔ تقریباً 37 قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو اندازہ ہے صحابہ کا پورا مجمع ہے، چاہتے تو 100 صحابی ایک ساتھ ایک جانور لے کے قربان کر دیتے، بس 5 منٹ کی بات تھی، لیکن نہیں، میرے رسول کو ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند تھی کہ خود کر کے یہ ایموشن، یہ جذبات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے، اور امت کو سکھانا چاہتے تھے کہ میری امت کے لوگوں، یہ صرف کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سالانہ وہ تجربہ ہے کہ انسان ایک بار سال میں یہ ضرور کہے اللہ میرا ایمان ابھی اتنا کمزور نہیں ہے کہ تیرے لیے میں قربان نہ ہو سکوں، میری یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا، میں تو ہر چیز تیرے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 سال تک قربانی کرتے رہے، کبھی 1 کبھی 2 اور کبھی کئی 1 کبھی 100 تک کی تعداد پہنچ گئی۔ صحابی بیان کرتے ہیں مدینے کا ماحول قربانی کے حوالے سے یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے لیے جب اپنی امت کو ابھارا تو مدینے کے لوگ جانور خریدتے تھے اور اسے باقاعدہ موٹا فربا کرتے تھے، اسے پالتے تھے اور اس جانور کو تازہ اور موٹا تازہ کر کے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، من کان لہ ساۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اے میری امت کے لوگوں، سال میں 2 ہی عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ عید کی نماز ہر مسلمان پڑھنا چاہتا ہے، عیدگاہ جانا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کے پاس طاقت و قربانی کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو آئے، عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ کیا انداز ہے اللہ کے نبی کا! آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں جد الانبیاء ابراہیم کی سنت کو میری امت اپنا لے، اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ادا جو اللہ کو پسند آئی، ہم لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اور ہمارے نبی نے جس پر مسلسل عمل کیا ہے اس عمل کو ہم پسند کرتے ہیں، یعنی کہ 2 نبیوں کی سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ 2 بڑے نبی اولو العزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہم عمل کرنے کا ثواب کما رہے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے دیا ہو، نوازا ہو، وہ پیچھے نہ ہٹے، ضرور قربانی کرے، اور قربانی کر کے یہ موقع ہوتا ہے انسانیت کو انسانیت کا پیغام دینے کا، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کا حال چال لینے کا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ
شاید سال سال گزر جاتا ہے، انہیں گوشت کھانے کی خرید کر کھانے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کے پاس ایسا نہیں ہوتا ہے، اسی بہار میں سب کے لیے گوشت کرنے والا مل جاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، انسان بہترین غذا کو تلاش کرتا ہے، تو اس موقع پر خود کھائیں۔ اور قربانی کا گوشت علماء نے یہاں تک لکھا، اللہ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود کھاؤ، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے لکھا فرض ہے انسان کے لیے کہ اپنی قربانی کا گوشت کھائے، اور دعوتوں میں نہیں ہے۔ اس دعوت کے بارے میں، اس قربانی کے بارے میں اللہ کہتا ہے خود کھاؤ، کھانے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے، اس لیے خود کھاؤ، کھلاؤ۔ یہ اتنی بہترین خوبصورت عید ہے، اس عید کو زندہ رکھو اور اس عید کے ذریعے سے خوشیوں کو بانٹو اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرو، یہی سچا مسلمان ہے اور اسی کو سچا اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو خالص فرمائے، مخلص بنائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔